بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو جن امور کی وجہ سے واجب ہوتا ہے تو ان میں ایک جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو جہری نماز ہے جن میں قرات زور سے کرنا ضروری ہے۔ ان میں اگر امام ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں آہستہ پڑھ لے، یا جو سری نمازیں ہیں جن میں قرات آہستہ کی جاتی ہے ان میں اگر امام ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں زور سے پڑھ لے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ امام ہی کے لیے ہے، جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تب۔ جو تنہا نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر آہستہ قرات کی جاتی ہے، دن میں ہو یا رات میں۔ تو اگر تنہا نماز پڑھنے والا اگر کبھی اس طرح زور سے قرات کر لے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں اور کبھی ایسا اتفاق ہو گیا کہ زور سے ایک بڑی آیت ہم سے تلاوت ہو گئی یا چھوٹی 3 آیتیں زور سے تلاوت ہو گئی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ صرف امام کے لیے ہے۔ اسی طرح وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بھول جانے سے اور چھوٹ جانے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ اس سے پہلے آ چکا تھا کہ رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا کہ دعائے قنوت پڑھنا باقی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس قیام کی طرف نہ لوٹے بلکہ رکوع کے بعد قوما کر لے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رکوع سے کھڑا ہو گیا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اور پھر دعائے قنوت اس نے پڑھ ہی لیا تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو تو واجب ہوگا، لیکن اس کو واپس رکوع اور قوما کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ دعائے قنوت پڑھ کر سیدھا سجدے کے اندر چلا جائے۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے آ چکا تھا۔ اسی طرح آخری قاعدہ کوئی آدمی بھول گیا، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، تو آخری قاعدہ کرنا ہی بھول گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مثلا 2 رکعت والی نماز تھی تو دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا ضروری تھا، آخری قاعدہ فرض ہے، تو قاعدہ کرنے کے بجائے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اگر ابھی بیٹھنے کے قریب ہو تو ایسی صورت میں وہ قاعدے میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اگر کھڑا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اب جب تک اگلی رکعت کا سجدہ نہ کر لے، یعنی تیسری رکعت کا سجدہ نہ کر لے، اس سے پہلے اس کو یاد آ جائے تو وہ قاعدے کی طرف لوٹ آئے۔ اگلی رکعت کا سجدہ نہ کرے بلکہ قاعدے کی طرف لوٹ آئے اور جو قاعدہ یعنی تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے۔ اور اگر اگلی رکعت کا مثلا یہ تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو 2 رکعت تھی وہ 2 رکعت فاصل ہو جائے گی۔ اور لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قاعدہ اخیرہ چھوٹ جائے تو ایسی صورت کے اندر اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے وہ قاعدے کی طرف لوٹ سکتا ہے اور سجدہ سہو کر کے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر اگلی رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اب اس کی یہ جو 2 رکعت ہے اس کی فرضیت ختم ہو گئی، مطلب وہ فرض باقی نہیں رہے گی بلکہ نفل ہو جائے گی۔ اب ایسا کرے کہ تیسری رکعت کے ساتھ ایک چوتھی رکعت بھی ملا لے تو اس طرح 4 رکعتیں نفل ہو جائے گی، اور جو اس نے شروع کی تھی نماز اس کی تو قضا کرنی ہی پڑے گی کیونکہ وہ فرضیت اس کی فاصل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی نے قاعدہ اخیرہ کیا، دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا تھا، قاعدہ تو کیا لیکن وہ بھول سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، حالانکہ آخری قاعدہ تھا، اس کو سلام پھیر دینا تھا، لیکن سلام پھیرنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی جب تک اگلی رکعت کا سجدہ نہ کرے وہاں تک وہ واپس لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے۔ اور اگر اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اب بہتر یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے۔ اس صورت کے اندر یہ پہلی جو 2 رکعتیں تھی چونکہ قاعدہ تو اس میں ہو ہی گیا تھا، فرض قاعدہ، تو لہذا وہ 2 رکعت فرض ہو جائے گی اور باقی جو 2 رکعتیں پڑھی ہے تو وہ نفل ہو جائے گی، اور اخیر کے اندر سجدہ سہو کر لے، اس لیے کہ دوسری رکعت پر اس کو سلام پھیرنا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی تو آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا۔
اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدے سہو کب تک کر سکتا ہے. بعض مرتبہ آدمی پر سجدے سہو واجب ہوتا ہے تو وہ سلام پھیر دیتا ہے، دونوں جانب سلام پھیر دیتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ میرے اوپر تو سجدے سہو واجب تھا. تو ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے دونوں جانب سلام پھیر دیا ہو، لیکن جب تک نماز کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے، کچھ کھائے پیے نہیں، اپنا سینہ قبلے سے نہ پھرے، تو کوئی نماز کے خلاف کام نہیں کیا ہے تو وہاں تک اس کا تحریمہ باقی ہی رہتا ہے. لہذا وہ فوراً 2 سجدے کر لے اور 2 سجدے کر کے جو ہے تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے. اس طرح سجدے سہو ہو جائے گا اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. ہاں اگر نماز کے خلاف کوئی کام کر لیا ہے تو اب سجدے سہو نہیں کر سکتے، اب تو جو ہے اس کو نماز لوٹانی پڑے گی. اسی طرح اگر کسی آدمی نے قعدے اولا کیا اور قعدے اولا کے اندر جو ہے پہلا قعدہ وہ کرنے کے بعد اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کھڑے ہونے کے بجائے اس نے پہلے قعدے میں ہی سلام پھیر دیا. 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو دوسری رکعت پر ہی سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو 4 رکعت کی نیت کی تھی، مجھے 4 رکعت پڑھنی تھی. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، جب تک نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور باقی 2 رکعت پڑھ لے، اور باقی 2 رکعت پڑھ کر آخر میں سجدے سہو کر لے گا، تو اس طرح اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اسی طرح نماز کے دوران کوئی آدمی سوچتا رہ جائے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچتا رہ گیا کہ کون سی سورت پڑھوں، تو 3 تسبیح کے وقت وہ سوچتا رہ گیا جس میں ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سجدے سہو واجب ہوگا. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور سجدے سہو سے متعلق یہ بھی یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ان پر کوئی سجدے سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے تابع ہیں. اسی طرح بعض لوگ محض شک کی وجہ سے سجدے سہو کرتے ہیں کہ ممکن ہے میری نماز میں کوئی غلط جو ہے خرابی آ گئی ہوگی، اس لیے وہ لوگ سجدے سہو کر لیتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. جب تک ظن غالب نہ ہو یا یقین نہ ہو کہ میری غلطی ہوئی ہے وہاں تک سجدے سہو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سجدے سہو سے متعلق مسائل ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے.